الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک بیماری ہے جو انسان کو بہت زیادہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ طبیعت میں جمود سا پیدا ہو گیا ہے، دل پہ گرانی بہت زیادہ ہے، ہر وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ بیماری مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، دینداروں میں بھی اور بے دینوں میں پائی جانے لگی ہے۔ میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ سب سے بڑی بیماری مایوسی ہے، کیونکہ مایوسی کی بیماری ایسی ہے جو انسان کو اللہ کی قدرت سے دور کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات قدیر ہے، اور قدیر ذات اس کو کہتے ہیں جو اپنی مخلوق کے جتنے بھی مسئلے ہیں، ظاہر کے مسئلے ہیں یا باطن کے مسئلے ہیں، ان کو حل کرنے پر قادر ہے۔ تو میرا اور آپ کا مسئلہ اگر کہیں رکا ہوا ہے تو مایوس اس واسطے نہیں ہونا کہ ایک کے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ اب جب ایک ذات کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے تو اس کا پیچھا کرو۔ سال ہر سال کا انقباض، سال ہر سال کی غفلت، سال ہر سال کی پریشانیاں اللہ اپنے فضلوں سے حل فرما دیتے ہیں۔ دنیا داروں کا غم ہے دنیا، اور دینداروں کا غم ہے دین۔ دنیا کی علامات یہ ہیں کہ آدمی کی عمر جو جو بڑھتی ہے اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر لالچ کا مرض بڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر دنیا کی خواہشات ابھر ابھر کے سامنے آتی ہیں، جبکہ اللہ نے انسان کی دنیا کی ضرورتوں کے ساتھ اس کو جوڑ رکھا ہے، اس کی ضروریات اللہ نے وابستہ کی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائے۔ غریبی، محتاجی، پریشانیاں یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں۔ اب دنیا دار کا غم یہ ہے کہ مجھے دنیا ملے، وہ اس دنیا کے غم میں پڑتے 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 اتنا مریض بن جاتا ہے، اتنا مریض بن جاتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی، کہتا کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ تو اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ آدمی دل و جان سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے اور شکر کی نعمت کو بڑھائے کہ میرے خاندان میں، میرے احباب میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کم زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا میں یہ سب کچھ کھا پی کے پریشان ہوں۔
تو جو سالہ سال کا جمود ہے ذہن پہ، جن تفکرات نے دل کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور یاد حق کی توفیق ختم ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا کا غم ایسا ہے، اس کا جو سب سے بڑا وبال ہے، انسان سے یاد حق کی توفیق چھن جاتی ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا آدمی، اور جو وظیفے اگر کہیں دائیں بائیں سے پڑھ بھی لے کہ یہ وظیفہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر وہ کچھ تعداد پوری کر کے پڑھ بھی لیتا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا جذبہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان وظیفوں کو پڑھ کے بھی مایوس ہو جاتا ہے، وہ دعائیں کر کے بھی مایوس رہتا ہے کہ میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا۔ تو ذہن کی وسعت کے لیے، دل کی جکڑن ختم کرنے کے لیے، ایک مسلمان کو جو دستور العمل ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، یہ علاج ہے، وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور باوضو رہنے کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ نماز کا ہے، اور اس سے اگلا عمل یہ مشائخ کے جو تجربات ہیں، اولیاء اللہ کی جو باتیں ہیں نا، اللہ جل شانہ کے کچھ اسماء ہیں، جس آدمی کو ذکر نصیب ہو نا، ذکر، اس کی تسبیحات بڑی پرتاثیر ہوتی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ذکر کا نصیب ہونا اور چیز ہے، تسبیحات کا پڑھنا اور چیز ہے۔ یعنی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد الہی نصیب ہو، یعنی دل کے کسی گوشے کنارے میں بھی غیر اللہ موجود نہ ہو۔ ایسا آدمی جب تسبیح کرتا ہے نا، تو وہ تسبیح اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ ہمارے خاندان نقشبند میں ختمات ہیں، ختم خواجگان وغیرہ ہوتا ہے، یہ ختم ہے، یہ ختم ہے، اور یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ یہ ختمات اصل میں مشائخ ان لوگوں کو تجویز کرتے تھے جن کو ذکر نصیب ہوتا تھا۔ آج ذکر نہیں ہے تو ختم پہ جتنا مرضی ہے زور رکھو، کیونکہ پہلے نیت ٹھیک نہیں ہے، جذبات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب اگر یاد نصیب ہے، یاد نصیب ہونے کا مطلب خاص طور پہ یہ ہوگا کہ اس آدمی کی توجہ کسی حال میں کسی وقت بھی اللہ کی ذات سے نہیں پھرتی، غریبی ہے، امیری ہے، خوشی ہے، غم ہے، کچھ بھی ہے، اس کی نگاہ ایک جگہ جمی ہوئی ہے۔ یہ علامات ہیں یاد کی، یہ ذکر کی علامات ہیں کہ اس کو ذکر نصیب ہے۔ اب جب ذکر نصیب ہے، اس کے بعد جو تسبیحات ہیں نا، تسبیحات، آپ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں، اور جو قرآنی دعائیں ہوتی ہیں نا، ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر تعداد جو ہے وہ استعداد کے مطابق مقرر کی جاتی ہے کہ آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، آپ اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں۔ اب جس آدمی کی یہ جو بیماریاں میں نے عرض کر دی نا، آدمی محسوس کرتا ہے یہ بات تو میرے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ مسئلے میرے ہی ہیں۔ کوئی دنیا میں پریشان ہے، کوئی دین کے اعتبار سے پریشان ہے۔ دنیا کی پریشانی تو یاد رکھو یہ ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر دین کی پریشانی اسی انقباض اور سستی غفلت میں ذکر، نماز، اعمال، تلاوت چھٹتے گئے چھٹتے گئے چھٹتے گئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے انجام کے اعتبار سے۔ دنیا تو بادشاہوں کی بھی گزری ہے اور فقیروں کی بھی گزری ہے، اور گزر جاتی ہے، انتظار نہیں کرتی۔ اصل سرمایہ ہمارا دین ہے، اصل سرمایہ دین ہے، اور اصل سرمایہ پہ ہر وقت نگاہ رہنی چاہیے۔ اور کسی آزمائش کے باعث دنیا چھٹ بھی گئی نا، تو یہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہے
دین کا چھٹ جانا بہت بڑا امتحان ہے. خدا کا تعلق کم بڑھ جائے یہ بڑا نقصان ہے. اب مسئلہ اگر دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، پہلے آپ کو مجھے یہ چاہیے کہ ہم اپنے دھیان کو، اپنے یقین کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو اور فکر کو ایک نقطے پہ مرکوز کر لیں، ایک جگہ رکھیں. اور اگر وہ فکر وہیں سے ادھر ادھر ہو گئی، آپ ایک تعویذ گلے میں نہیں پورا قرآن ڈال دیں، رات دن قرآن پڑھیں لیکن نیت ٹھیک نہیں، آپ کو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو پہلے اپنی توجہ اللہ کی طرف، جس کو کہتے ہیں یاد. پھر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے غموں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اس جمود سے نکلنے کے لیے جو کیا، اس راستے کو اختیار کرے. اب بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، گھروں میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، بیٹھتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی ختم کرانا ہے آیت کریمہ کا، دنیا جہان کے سارے بے نماز اکٹھے کر کے ختم کے لیے بٹھا دیتے ہیں. غیبتیں کرنے والی ساری عورتیں ختم پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد چاول پکیں گے، اس کے بعد کھانا ہوگا، شیرینی ہوگی، اور یہ ختم ہے. ابھی اللہ کے بندو، یہ جو ختمات ہوتے ہیں نا، یہ ممنوع نہیں ہے پڑھنے. تعداد مقرر کر کے کسی وظیفے کا پڑھنا یہ ممنوع نہیں ہے. اس کے بھی کچھ آداب اور شرائط ہیں، ان آداب اور شرائط کو سامنے رکھ کر پڑھے. اب ختم خواجگان شریف جو ہے ہمارے نقشبند خاندان کا، یہ تو اتنا پرتاثیر ہے، اتنا پرتاثیر ہے کہ پڑھتے ہی اللہ پاک اس کے سارے مسئلوں کو ختم فرما دیتے ہیں. لیکن پڑھنے والا ہو نا کوئی. اب پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ چاول کب تیار ہوں گے، مٹھائی کب تقسیم ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ اب جس قدر بھی جمود ہو، جس قدر بھی پریشانی ہو، آپ یونس علیہ السلام سے زیادہ پریشان تو نہیں نا؟ آپ کو وہ پریشانی تو نہیں جو ایوب علیہ السلام کو تھی، آپ کو وہ پریشانی تو نہیں جس میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء پریشان ہوئے. اگر آپ کو اللہ رب العالمین یہ جو دولت میں نے پہلے عرض کر دی یہ دے اور آپ پریشان ہیں، تو آپ انسان ہیں، آپ پر انقباض ہے، آپ انسان ہیں. غرض اگر آپ سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے اور مسلسل ہوا ہے تو بھی آپ انسان ہیں. ایک انبیاء کی ذات ہے، ایک انبیاء کی ذات ہے جو گناہ کے قریب نہیں جاتے. یہ بات نہیں ہے، انبیاء کے قریب گناہ آتے ہی نہیں ہیں. بات سمجھ آئی آپ کو؟ مولوی عبداللہ صاحب سمجھیں بات کو صحیح. انبیاء گناہ کے قریب نہیں جاتے، یہ بات نہیں ہے. معصوم کی یہ تعریف نہیں ہے. معصوم کی یہ تعریف کریں گے کہ گناہ ان کے قریب نہیں جاتے. گناہ کہتے ہیں ہمارا ان سے کیا کام ہے. ان کو اللہ رب العالمین نے جو دولت دے رکھی ہوتی ہے نا، عصمت کی چادر، وہ اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے، گناہ اس طرف چلتا ہی نہیں ہے. لیکن ہم جو لوگ ہیں، عام لوگ، ان کو ریاضت کی وجہ سے، تعلق مع اللہ کی وجہ سے اللہ کو غیرت آتی ہے، ان کو محفوظ رکھا ہے، ان کو محفوظ، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ غوث سے بھی بدکاری کا ارتکاب ہو سکتا ہے. انسان ہے نا، تاکہ کسی وقت بھی کوئی آدمی کسی جگہ پہنچ گئے یہ خیال نہ کرے کہ میں بڑے کمال کو پہنچ گیا ہوں.
اور انقباض اولیاء اللہ پر بھی طویل عرصے تک رہتا ہے، انقباض بھی رہ سکتا ہے۔ اب اس انقباض کے دوران البتہ شیطانی انقباض کا اور رحمانی انقباض کا ایک فرق ہے، رحمانی انقباض کا اور شیطانی انقباض کا ایک فرق ہے۔ رحمانی انقباض میں آدمی سے فرائض نہیں چھوٹتے، حدود نہیں چھوٹتی۔ اب نوافل، تسبیحات، اعمال جب اس کے رخصت بھی ہو جائیں لیکن اس کو اس کا صدمہ رہتا ہے، اور خدا نخواستہ فرض کے اندر بھی سستی پیدا ہو جائے تو اس کا صدمہ پیدا ہوتا ہے اس کو، تو اس کیفیت میں اس کو اس انقباض والے اعمال کا ثواب انبساط والے اعمال سے زیادہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اور جو قبض شیطانی ہے، قبض شیطانی میں انسان کو اللہ کی کسی حدود کی پرواہ کا خیال نہیں ہوتا، آیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو صحیح ہے، بھائی کیا کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، جیسے جاہل لوگ کہتے ہیں باتیں۔ اب اس جمود سے نکلنے کے لیے بھی نا، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جو کام پہلے نبیوں نے کیے وہ کام ہمیں کرنے ہوں گے، جو کام انبیاء نے کیے۔ اب یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ یونس علیہ السلام کتنی بڑی پریشانی میں ہے۔ جو خواتین میری بات سن رہی ہیں اور میرے اگر اس مضمون کو جو میں نے بیان کر دیا اگر سمجھ آ گیا ہو کہ میں اس میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، اس کے بعد یہ جو اگلی بات میں کر رہا ہوں یہ ایک تیر بہدف نسخہ ہے، جس کو تیر بہدف نسخہ کہتے ہیں نا، یہ ایک تیر بہدف نسخہ ہے، لیکن فائدہ کس کو دے گا؟ وہ جو پیچھے جن صفات کا ذکر کیا ہے کہ ان صفات کا حامل آدمی ہو۔ سخت جمود ہے، سخت انقباض ہے، غصے کا ذہنی ٹینشن بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، لیکن نگاہ اللہ سے نہیں پھری، خیال اللہ سے نہیں پھرا۔ میں خاص طور پر اپنی اس جماعت سے کہتا ہوں جو آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ جس آدمی کے پاس ہمارے خاندان کی، ہمارے سلسلے کی نسبت موجود ہے، طریقہ نقشبندیہ کا ذکر موجود ہے اور یہ ذکر کرنے کا والا حامل شخص ہے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس آدمی کو راستے کی کسی چیز پر دھیان نہیں دینا چاہیے کہ یہ آدمی میرے خلاف جادو کر رہا ہے، یہ آدمی میرے خلاف یہ کر دے گا، یہ آدمی میرے خلاف یہ کر دے گا، اس سے ڈر سے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو تو پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں جس وقت ہم نے اسم اعظم کو قبول کیا اللہ نے اس نام کے سامنے اس کو جلا کے رکھ دیا ہے، یہ ختم کر دیں ان چیزوں کو۔ اور میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنی سوچ ٹھیک کرو، اپنے ذہن ٹھیک کرو، ان باتوں سے نکل جاؤ، ان چیزوں سے نکل جاؤ، اس کو سلام کرو، یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں۔ بھائی یہ ساری چیزیں مخلوقات ہیں، یہ مخلوق ہیں اور مخلوق مؤثر نہیں ہے، مؤثر کون ہے؟ اللہ۔ مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نہ چاہے تو میں کیوں ادھر ادھر پھروں، میں سیدھا اسی سے بات کیوں نہ کروں؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ جادو یا یہ چیزیں مسلط نہیں ہوتی کسی پر، یا اس کا کوئی عملیات میں علاج نہیں ہے، موجود ہیں ساری چیزیں، لیکن میں آپ کو اگلے سبق پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آگے جاؤ، آگے آگے، یہ پیچھے کے سبق میں رہیں گے تو یہ سبق تک پہنچتے پہنچتے موت ہی آ جائے گی، پھر اس سبق تک پہنچتے پہنچتے موت ہی آ جائے گی۔ ہمارے ایک دوست ہومیوپیتھک کے معالج ہیں بڑے اچھے، اور میرا انہوں نے بڑا اچھا علاج کیا، مجھے فائدہ بھی ہوا اس سے۔ تو میں نے کہا جی یہ ہومیوپیتھک کا علاج بڑا عجیب ہے، کہ کس طرح؟ میں نے کہا یا تو یہ علاج کرتے کرتے مریض مر جاتا ہے یا ڈاکٹر مر جاتا ہے۔
تو میں اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، باقی علاج بہت اچھا ہے، یہ یا مریض مر گیا یا ڈاکٹر مر گیا، اتنا لمبا علاج کون کرائے؟ تو اللہ کو لینے کے لیے یہ بات میری ضروری ہے، سمجھیں۔ آگے کی بات کریں، آگے کی بات کریں۔ حضرت پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اس میں ذات ہے نا، اس میں ذات یعنی اللہ 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 اللہ، اس وظیفے کو حرز جاں بناؤ، گلے کا تعویذ بنا لو اس کو، بس اس سے اونچا وظیفہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا نام ہی کوئی نہیں، اور اس سے بڑا نام کوئی نہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے فرماتے تھے جتنے وظیفے تم کرو، جتنی تسبیحات تم پڑھو، تم نے پہنچنا ہے اس میں ذات تک، اللہ کے نام تک، اور اللہ کے نام کو پڑھو، اللہ کے نام کا ورد کرو، یاد کرو، اس سے تم سیدھے اللہ تک پہنچ جاؤ گے، سیدھے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو جب ان اسماء کے حقائق نصیب تھے، ان چیزوں کی حقیقت نصیب تھی، تو اس حقیقت کے بدلے میں جب وہ تسبیح کی طرف آئے، تسبیح کی طرف، اب جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ایک تسبیح ہے، اور اس تسبیح کے فضائل اور اس کے برکات جو حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں کہ اتنے وزنی کلمات ہیں، یہ زبان پر بہت آسان ہے یہ، لیکن جب ان کا وزن ہوگا تو یہ ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے۔ اب ایک آدمی اچھے عقیدے کے ساتھ، اچھے یقین کے ساتھ، اچھی سوچ و فکر کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اس کی نسلیں بھی رزق کی تنگی نہیں دیکھیں گی، کیونکہ انہی کلمات کی برکت سے اللہ سارے جہان کو رزق دے رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کسی کو بڑی سخت کوئی مشکل درپیش ہو نا، تو فجر کی سنتیں اذان کے متصل بات پڑھے، اور فرض نماز تک کسی سے بات چیت نہ کرے، فرض نماز تک کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے، یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تعداد میں پڑھے تو ایک دفعہ پڑھ لے، تعداد نہ ہو تو نماز تک کتنی مرتبہ پڑھ لے، اس سے پہلے دعا کر لے، اللہ جل شانہ اس کی رزق کی ہر طرح کی پریشانی ختم کر دیں گے، اور جہاں جہاں اس کے کوئی اسباب میں پریشانیاں رکی ہیں اللہ اس کو دور کر دیں گے اس کو۔ اب اسی طریقے سے جو قلب کا جمود ہے، دل کی پریشانیاں ہیں، جس پر میں اصل بات کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے یہ جو آیت کریمہ ہے نا، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیحات یہ والی تعداد کے اعتبار سے جو مشائخ سے منقول ہے نا، بعض اولیاء کرام اس کو ختم کے اندر 313 دفعہ، اور بعض مشائخ 360 دفعہ، اور بعض کا فرمان ہے کہ کثرت سے اس کو پڑھا جائے۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ان کلمات کو پڑھ کر آپ اس کا ثواب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو بخش دیا کریں، اس کا ثواب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو بخش دیا کریں، اور ان کے توسل سے اپنے معاملات ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اب یونس علیہ السلام سے زیادہ پریشان کوئی ہے؟ یونس علیہ السلام سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ یونس علیہ السلام نے جب یہ تسبیح پڑھی، ان تسبیحات کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی پریشانی سے ان کو نکالا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
کتنے اندھیرے تھے وہ، کتنی پریشانی تھی جہاں یونس گرفتار تھے. مچھلی کا پیٹ ہو گیا، سمندر ہو گیا، رات وحشت، کتنی بڑی پریشانی ہے یہ. اور اس پریشانی میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آگے جی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ، میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذَا بَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور میرا مچھلی والا پیغمبر، اگر تو مچھلی کے پیٹ کے اندر میری تسبیح نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ جمود آپ کا قیامت تک ختم ہونے والا، یہ پریشانی آپ کی قیامت تک ختم ہونے والی نہیں تھی. آپ قیامت تک کسی غم میں رہتے، آپ قیامت تک کسی پریشانی میں رہتے. تو ہمارے پاس تو اللہ نے ایسے ایسے ہتھیار دیے ہیں، ایسی ایسی چیزیں دی ہیں، یقین جانو ہم مر کر بھی رسوا نہیں ہیں، مر کر بھی ناکام نہیں ہیں. دل بہت پریشان ہے، دل گرفتہ ہے غزہ کے مسئلے پر، غزہ کے حالات سے بہت دل بے چین ہے، بڑا پریشان ہے. اب صرف وہاں پر دشمن یہ سوچ کر کہ ان کی نسل ختم کر رہا ہے، بھول ہے ان کی، بھول ہے ان کی. لیکن اس آزمائش میں، اس پریشانی میں فلسطین والے، اہل غزہ والے ناکام نہیں ہیں. وہ کہاں ناکام ہیں، وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو پاس ہو کے چلے گئے اور پاس ہو رہے ہیں. اربوں انسانوں کی ذمہ داریاں تھیں، اربوں انسانوں کی. تو اللہ نے اپنے اس مسلمانوں کے قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، قبلہ تو ہمارا بھی ہے نا، اس کے تحفظ کے لیے اس عظیم جماعت کو چنا ہے، فلسطین والوں کو، ان لوگوں کو چنا ہے. ہم تو اتنے بحث ہو گئے، اتنے بغیرت ہو گئے، ہم نے تو ان کی لپٹن چائے بھی نہیں چھوڑی، ہم نے تو پیپسی بھی نہیں چھوڑی ان کی، ہم نے تو ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے گھروں سے ختم نہیں ہو رہے. کم از کم اس جہاد میں اتنا حصہ بھی ہمارا نہیں ہو رہا، اتنا حصہ بھی نہیں ہو رہا. کتنی بڑی آزمائش ان پر آئی، کتنی بڑی آزمائش آئی. خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تھی نا، خلافت عثمانیہ کا جو سقوط تھا، آج میں سوچ رہا تھا خلافت عثمانیہ مسلمانوں کا اتنے بڑی خلافت کا سورج غروب ہوا. ایک سکہ تھا، ایک خلافت تھی، وہ دنیا بھر میں اسلام کا راج تھا، خلیفہ ایک ہوتا تھا. جب خلافت ختم ہوئی نا، خلافت، علامہ اقبال نے اس وقت ایک شعر کہا تھا، عاشر قریشی سنو اس کو. علامہ نے ایک شعر کہا تھا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا.
20 سال افغانستان میں ظلم ہوا، 20 سال، اس سے پہلے 20 سال کا جہاد چل رہا ہے، کتنے لاکھوں لوگ شہید کیے۔ تو اگر یوں کہیں نا، اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جانے والے تو چلے گئے لیکن ملک کو اسلام کی بہار دے کر گئے، خلافت کا نظام دے کر گئے، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ آزمائش فلسطینیوں پر نہیں ہے، اہل غزہ پر نہیں ہے، ان کی آزمائش شہادت کے درجے پہ فائز ہو کر یقین جانیں ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ تو جنت کے بالا خانوں میں جاتے ہیں، جنت کے بالا خانوں میں جاتے ہیں، جنت کے بالا خانوں میں مزے کرتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں، میرے بارے میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہی کچھ کہتے ہوں گے جو حبیب نجار نے کہا تھا، قال یا لیت قومی یعلمون، او مسلم حکمرانوں بغیرتی چھوڑ کر، یہ تم نے ایٹم راکٹ کس لیے بنائے تھے؟ دیکھنے کے لیے بنائے؟ آؤ جہاد کرو یہاں پر، اور جہاد کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل کرو۔ اور آج بھی میں آپ کو اس غلط فہمی کی بات کر دوں، یہ بہت ضروری ہے، دجال کی فتنوں کا دور ہے، ہم کچھ بھی اگر نہیں کر سکتے تو ان مجاہدین کے بارے میں زبان کو بند رکھیں، زبان کو بند رکھیں۔ امت کا کفایہ ادا کرنے والے کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی حماس والوں کو ان سے چھیڑنے کی، طاقت نہیں تھی تو خود قطر میں بیٹھ کے مزے کرتے ہیں۔ کون قطر میں بیٹھ کے مزے کر رہا ہے؟ کوئی قیادت میں کوئی زندہ بچا ہے؟ پوتے شہید کر دیے، ایک آدمی کے سامنے اس کی ساری اولاد ذبح ہوئی، پوتے ذبح ہو گئے، 2 نسلیں اس نے اپنے سامنے شہید ہوتی دیکھی ہیں، اور خود بھی جان آفری کے حوالے کر کے پوری نسل مسجد اقصیٰ کے تحفظ میں ختم کر دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ کہتے ہیں کیوں وہ مزے کر رہے ہیں؟ یہ وہ بدبخت بات کرتے ہیں جو اللہ کے نظام آزمائش کو نہیں سمجھتے، کہ اللہ رب العالمین جہاد کے راستے سے جو اپنے بندوں پر آزمائش لاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نہ جذبہ جہاد کا پتہ ہے اور نہ شوق شہادت کا پتہ ہے کہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے۔ شہادت اے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دنیا کو کیا پتا کہ وہ فلائی قراندازی کرتے ہیں جانے کے لیے، نفل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا حصہ پڑ جائے، ہم پہلے چلے جائیں۔ یہ جذبہ اور کوئی نہیں پیش کر سکتا، یہ جذبہ اور کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ تو خاص طور پر اہل غزہ کے لیے بھی، ان مجاہدین کے لیے بھی یہ آیت کریمہ کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ آیت کریمہ کا آج کل خاص طور پر ہم جو اہل دین ہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، دعا اس کا آخری حصہ ہے۔ دعا، ایک تو مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جن دکانداروں سے دکان میں سودا لیتے ہیں ان کو کہو بھائی ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ان کو معاشی نقصان پہنچاؤ، یہود کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نقصان پہنچاؤ، اس کے حواریوں کو نقصان پہنچاؤ، ان سے معاشی طور پر سوشل بائیکاٹ کیا جائے کہ ہم آپ کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے ان کے لیے امداد، ان کے ساتھ تعاون، ہر سطح پر ایک ایک پیسہ جمع کر کے، ایک ایک روپیہ جمع کر کے ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھو، تاکہ ہم خدا کے سامنے کل اتنے سے سرخرو ہو جائیں کہ یا اللہ کوئی راستہ نہیں تھا وہاں جانے کا ہمارے پاس، اتنا تھا کہ ہم نے جانی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر ان کا تعاون جاری رکھا، مالی تعاون۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا نا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
جو خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، زخمی بیچارے، اپاہج، معذور، پتہ نہیں کس کس حال میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین ان پر اس آزمائش کو آسان فرما دے، اللہ ان آزمائشوں کو صبر دے دے۔ ہاں، کئی بچیوں کے ساتھ اجڑ گئے، بچے زخمی ہو گئے، کئی ایک بچے ایسے ہیں جن کے پورے خاندان ہی ختم ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایسے موقع پر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں نا، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعاؤں میں ان کو خوب یاد رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، دعائیں بھی کریں ان کے لیے۔ اور آج مجھے وہ صدام حسین کی ایک بات پڑھ کر بڑا، انہوں نے کہا اگر سارے کام دعاؤں سے ہی ہوتے نا، سارے کام دعا سے ہی ہوتے تو حضور کبھی بدر و احد میں نہ جاتے نا، حضور سے زیادہ دعا کرنے والا تو کوئی نہیں تھا نا۔ صفدر صاحب، بدر میں کیوں گئے حضور؟ احد میں کیوں گئے؟ خندق میں کیوں گئے؟ تبوک میں کیوں گئے؟ یعنی جذبہ جہاد اپنی جگہ پر ایک مستقل عمل ہے، دعائیں بھی ہوں لیکن عملی کام بھی، بات سمجھ گیا نا؟ تو اس کے لیے یہ جو تعاون کا سلسلہ ہے نا، اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں، بچوں میں اس کی ترغیب چلایا کریں، اس کی ترغیب چلایا کریں۔ وہ میں نے اللہ کی توفیق سے کچھ 1.5 سال سے وہاں کے لیے کام کر رہے ہیں نا، اس کی ویڈیو وہاں سے بن کر آتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گناگن پریشانیاں ہیں۔ ایک ساتھی کا مجھے میسج آیا کہ آپ کو اتنے دور غزہ نظر آ گیا، میں نظر نہیں آیا؟ اتنے دور آپ کو غزہ نظر آیا ہے تو میں بھی پریشان ہوں، میں کیوں نظر نہیں آتا آپ کو؟ ہاں، ہر آدمی اپنے اپنی غزہ میں پریشان ہے نا، ہر آدمی پہ الگ الگ غزہ ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، سب پریشان ہیں، اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ پریشان اہل غزہ ہے، ٹھیک ہے نا، اہل غزہ ہیں۔ ان کے ساتھ جتنا بھی اخلاقی مالی تعاون ہو سکے اس میں بھی کچھ وہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہ جو وظیفہ میں نے عرض کر دیا نا، میں نے وظیفہ عرض کر دیا 313 دفعہ ہو یا 360 دفعہ ہو، سورہ اخلاص شریف کا پڑھنا بہت تکثیر ہے، سورہ اخلاص، درود پاک 313 دفعہ، آیت کریمہ 313 دفعہ، یہ بہت مجرب عملیات ہیں یہ، لیکن نیت صحیح ہو، وصول اللہ حاصل ہو، پھر ان تسبیحات کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، نفی اثبات پڑھا کریں، اور یہ جو تسبیحات ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کوشش کیا کریں۔ اس کا پڑھنے کا صحیح وقت اگر میں آپ کو کہوں، سارے وقت اللہ کے ہیں، لیکن جو صحیح وقت ہے نا، کہ آپ کی تہجد کی نماز کے بعد سے، آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ کی ساری تسبیحات مکمل ہونی چاہیے، یعنی رات کو اٹھ کے اپنی تسبیحات مکمل کر لیں، رات کو اٹھ کے اپنے یہ معمولات مکمل کر لیں، اس کے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب کچھ خواتین بھی بیت کی نیت سے آئی ہوئی ہیں، میں کلمات بیت توبہ پڑھوں گا، میرے ساتھ سارے احباب توبہ کر لیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ سب کی ظلمتوں کو معاف کر دے۔ میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں، بیت کے کلمات پڑھ رہا ہوں،